معزز ناظرین و سامعین، دعوت اسلامی کے بعض جاہل مبلغین اور ان کے مجلس شورا کے بعض جاہل جو اراکین ہیں، ان کی طرف سے آئے روز ایسی خرافات اور بدعات سامنے آ رہی ہیں کہ جس کی وجہ سے علماء اہل سنت سر پکڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیں، بعض مبلغین کو جاہل کہہ رہا ہے، چلیں اس کی اس حد تک یہ بات تسلیم ہو سکتی ہے کہ دعوت اسلامی کا ہر مبلغ وہ عالم دین فارغ و تحصیل نہیں ہے، بلکہ کئی عام افراد بھی ہیں جو دعوت اسلامی کے اندر آ کر اور سنتوں کی اس تحریک کے اندر شمولیت اختیار کر کے علماء سے تربیت لے کر یا علماء کے تربیت یافتہ سے تربیت لے کر وہ کچھ نہ کچھ دیکھ کر بیان کرنا جان گئے ہیں، اور وہ دیکھ کر ہی بیان کرتے ہیں۔ اس طرح کے مبلغین موجود ہیں۔ ان کو یہ اگر جاہل کہہ کے ان کی تضحیق کر رہا ہے تو مسلمانوں کی اس انداز سے تضحیق کرنا، اس کا شرعی حکم کیا ہے، یہ حنیف قریشی تم پر واضح کرنا لازم ہے۔ اور اس کے بعد اس نے کہا کہ اراکین شورا میں سے بعض جاہل اراکین شورا، حنیف قریشی جتنے بھی اراکین شورا ہیں، میں یہ واضح دعویٰ کر رہا ہوں کہ ان میں سے ہر ایک اتنا علم رکھتا ہے کہ ان کے اوپر عالم دین کی تعریف صادق آ سکے، اور حنیف قریشی تم سے زیادہ شرعی اور فقہی مسائل جو ہے یہ اراکین شورا جانتے ہوں گے۔ اب اس سے آگے اس بندے کی بے نظمی اور بے ربطی کا آپ خود اندازہ لگائیے گا۔ گو کہ دعوت اسلامی ایک منظم تنظیم ہے، گو کہ دعوت اسلامی ایک منظم تنظیم ہے، اور ان کا پورا ایک نیٹ ورک ہے، اور جس میں بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے مفتیان بھی موجود ہیں، اور ان کا پورا ایک دارالافتاء کا سلسلہ موجود ہے۔ یہ دیکھیں جی کہ دعوت اسلامی کا جو پورا سٹرکچر ہے، اس کو چلانے والے اراکین شورا ہیں، وہ 28 اراکین ہیں کہ جن کے سر پر دعوت اسلامی منظم انداز سے چل رہی ہے، اور اس کے بقول ان میں سے بعض وہ جاہل ہیں، اور ان جاہلوں نے اس دعوت اسلامی کو اتنا منظم کر دیا ہے اور اتنے دنیا میں پھیلا دیا ہے کہ اس بڑی تحریک میں بڑے بڑے علماء اور مفتیان کرام بھی ہیں۔ یہ جاہلوں کا کمال ہو گیا حنیف قریشی صاحب۔ میں کہتا ہوں آپ کو بھی ایسا جاہل ہو جانا چاہیے تھا، اور آپ کے پیر کو بھی ایسا جاہل ہو جانا چاہیے تھا، اور حسین الدین شاہ صاحب کو بھی ایسا جاہل ہو جانا چاہیے تھا، تاکہ ان کا جامعہ جو ہے فقط ایک شہر کے اندر ہی بند نہ ہوتا، بلکہ دنیا کے اور ممالک میں بھی ان کے جامعات ہوتے، اور وہ دین متین کا کام کر رہے ہوتے اور منظم انداز سے کر رہے ہوتے۔ اور آپ جیسے ان کے اراکین جو علمی لیول میں اتنے اوپر ہیں کہ جن کے آگے دعوت اسلامی کے اراکین جو ہیں وہ جاہل ہیں، وہ جو ہے وہ دین کا کام پوری دنیا کے اندر پھیلاتے۔ اوئے ایسا کر کے دکھاتے نا، تم تو جاہلوں سے بھی پرے نکلے، تم تو ان جاہلوں سے بھی لوزر نکلے کہ جو جاہل کام کر گئے تم وہ بھی کام نہ کر سکے۔ اور تف ہے تمہارے اوپر جو تم اپنی زبان سے جن کو تم جاہل کہہ رہے ہو ان کا کام دیکھ کر ہی شرم کر لو۔ اور سچی بات یہ ہے کہ جو میرے کراچی میں نے بڑے بڑے علماء سے ملاقاتیں کی، اور شخصیات سے، تو میرے سامنے یہ حقیقت منکشف ہوئی ہے کہ ان میں کی بہت ساری ایسی چیزیں، حرکتیں اور ایکٹیویٹیز ہیں جس سے بنیادی طور پر امیر دعوت اسلامی بھی بے خبر ہیں، اور ان کو بالکل بے خبر رکھا جاتا ہے۔ نہ تو ان کو اوپن ملاقات کرنے دی جاتی ہے، اور نہ ہی اس طرح کی بہت ساری معلومات ان تک پہنچنے دی جاتی ہیں۔ ایک امیر اور بانی ہی کو یہ نہ پتا ہوتا کہ دعوت اسلامی میں اس کی تحریک میں کیا ہو رہا ہے، تو مجھے بتاؤ کیا دعوت اسلامی اتنا عروج پکڑتی؟ کیا دعوت اسلامی اتنی منظم رہتی کہ جس کو یہ خود بھی منظم مان رہا ہے؟ کیا تنظیم اسی کو کہتے ہیں کہ اوپر والے کو نیچے کی خبر نہ ہو؟ اور کیا اس کو نظم و ضبط کہتے ہیں؟ اور ایسی تحریک کو منظم کہا جاتا ہے؟ اوے حنیف قریشی، جو تو نے الفاظ کہے ہیں تو ان کی تو کم از کم لاج رکھ۔ تو دعوت اسلامی کا دنیا بھر میں پھیل جانا، دعوت اسلامی کا اتنے منظم انداز سے کام کرنا، اتنے بڑے لیول پر کام کرنا، اور اتنے شعبہ جات میں کام کرنا، اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ دعوت اسلامی کے اندر اوپر سے نیچے تک ہر چیز میں نظم و ضبط ہے، اور ہر چیز کا چیک اینڈ بیلنس ہے، جس سے امیر دعوت اسلامی بھی واقف ہیں، ان کے اراکین بھی واقف ہیں، اور دیگر نگران بھی واقف ہیں۔